لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. صلوات ارشاد فرمائے محمد یہ بحثیں آگے بڑھتے ہوئے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حقیقتاً اس دن کے نزدیک ہونے والے ہیں جو یوم آزمائش ہے ہمارے ایمانوں کا. عاشورہ صرف مارک کرنے والا دن نہیں ہے کہ 1444 کا عاشورہ آیا، ہم نے عزاداری منا لی اور ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. صرف اس کا نام نہیں ہے. عاشورہ انقلاب کا وقت ہے، حقیقتاً اپنے اندر انقلاب لانے کا وقت، تقدیر کو بدلنے کا وقت. شب عاشور شب امام معصوم ہے. شب عاشور شب قدر کی بعد والی رات. جیسا شب قدر میں تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوئے، اسی طرح شب عاشور بھی ملائکہ اور روح کا نازل ہونے کا وقت. ابا عبداللہ الحسین اس امام وقت پر اس عاشور سے ملنے کے لیے ہم کو خدا نے ہمارے لیے 10 دن کا ٹائم رکھا ہے، پہلی محرم سے لے کے شب عاشور تک. اس کے اندر، اس 10 دن کے اندر جتنا ہم اپنا سیلف ڈیولپمنٹ کریں گے اتنا ہم امام سے نزدیک ہوں گے. کافی محنت ہے اس کے اندر. بڑے مشن کو جاہلوں کو نہیں بھیجا جاتا. بڑے مشن کیری آؤٹ کرنے کے لیے ایکسپرٹس جاتے ہیں. ایکسپرٹس وہ ایکسپیرینس کہاں سے ملتا ہے؟ فرش عزا سے، مجالس سے، معصوم سے رابطے سے، فرہنگ حاصل کرنے سے، ان کا فرہنگ حاصل کرنا. ورنہ ائمہ کے دور میں بہت سارے لوگ تھے نہیں جانتے تھے امام کیا ہے، صرف سامنے سے گزرتے تھے، چونکہ فرزند رسول السلام علیکم ابن رسول اللہ کہہ کر گزر جاتے تھے. سامنے سے آتے تھے، مسئلہ پوچھنا تھا. یہ لوگ عالم سے مشہور تھے لوگوں کے درمیان. مسئلہ دریافت کرتے نکل جاتے تھے. فیوز حاصل کرنے کی معرفت نہیں تھی. فیوز، فیض،
ایک خاص الہی رحمت نعمت جو امام معصوم سے حاصل کی جا سکتی ہے، سوال کر کر اپنے شبہات کو دور کرنا، علم حاصل کرنا، یعنی امام سے جتنا ہو سکے اس درخت سے اس میوہ علم کو حاصل کرنا، یہ لوگوں کے اندر صلاحیت کم تھی، لوگ آرڈینری تھے، انہیں پیٹ کی پرواہ تھی، گھر کی پرواہ تھی، لیکن معصوم کے ساتھ چلنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ معصوم کے ساتھ چلنے کے لیے عزم بلند ہونا چاہیے، ارادے بلند ہونا چاہیے۔ امام زمان جب تشریف لائیں گے تو ہم کو چلنے کے لیے ارادے بلند ہو۔ کربلا کو لوگوں نے تاریخ کی نگاہ سے دیکھا ہے، ایک ہسٹری جو لوگوں نے دیکھا ہے، ہم نہیں، لیکن اصل کربلا کو انسانی نگاہ سے دیکھا جائے، انسانی نگاہ سے، کیونکہ کربلا ڈیفیکٹ لیس کربلا ہے یہ، جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا پچھلی تقریروں میں، امام حسین نے جتنے ڈیفالٹیز ہیں سب کو چلا دیا کربلا سے، کوئی ایک ڈیفالٹی بھی نہیں آ سکتا، بھلے وہ محب ہو، شیعہ ہو یا کوئی اور، قرض رکھ کے گردن پر نہیں آ سکتا۔ امام نے سب کو چلا دیا۔ کربلا پیور کربلا ہے، کربلا خالص کربلا ہے، کربلا توحید والی کربلا ہے، جس کے اندر گلے شکوے بالکل نہیں۔ بتا دیں کسی سے بھی گلے شکوے ہوئے ہوں، کربلا میں بڑوں کے علاوہ بچے بھی تھے، کہ بچوں کی زبان سے نکلا ہو امام حسین، چچا جان، ماموں جان، مولا، کتنے بچے تھے کربلا میں۔ کسی نے جا کر کہا ہو بس کریں، ہمیں پیاس لگ رہی ہے، تھوڑا کمپرومائز کریں اب آپ، کسی نے نہیں کہا۔ اللہ تش کی صدائیں تھیں، پیاس اذیت کر رہی تھی، آتش کی منزل آ چکی تھی، آتش کی منزل، اور یہ پیاس کا بڑا حصہ ہے یہ، ظاہر بات ہے کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ پانی جب سامنے ایک نہر بہہ رہی ہے فرات، اور نہر کے اس طرف کربلا میں امام حسین اور ان کے پیروی کرنے والے جانثار یاوران سب ٹھہرے ہوں، بچے ہوں وہاں پر، عورتیں ہوں، ظاہر بات ہے پانی کی صدائیں ان کے کان تک جائیں گی بچوں کے، اور ان کی خواہش ہوگی کہ ہمیں پانی مل جائے، اے کاش ہم پانی پی لیں، کوئی تو پانی دے دیں۔ اللہ تش کی صدائیں تھیں، لیکن کبھی یہ سیاست نہیں تھی کہ جا کر امام حسین کو کمپرومائز کے لیے فورس کیا جائے۔ یہ کربلا کی خوبصورتی ہے، بہت ہے خوبصورتی، اتنی زیادہ زیبا ہے کربلا، اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کے بعد دوبارہ کربلا نہیں بن سکی۔ بہت سارے علتیں، تو انسانی نگاہ سے دیکھا جائے، جب کربلا انسانی نگاہ سے دیکھی جائے گی، کربلا ہم کو خوبصورت نظر آئے گی، خوبصورت۔ ما رأیت الا جمیلا، حقیقتاً ہے۔ حضرت زینب نے جو فرمایا میں نے کربلا میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا، یہ حقیقتاً ہے۔ جب اس جملے کے اوپر ریسرچ ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ کیا خوبصورت جگہ ہے، آرڈر مینٹین ہے وہاں پر، شہادت میں بھی آرڈر مینٹین ہے، حکم، اتباع، اطاعت، معصوم کا سٹیٹس چوں و چرا نہیں، چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں۔ وہ حالات کربلا کے مظلوم حالات، واقعاً خوبصورت کربلا۔ یہ کربلا میں اتنی صلاحیت ہے، یہ کربلا گلوبلائز ہو سکتی ہے، یہ کربلا پوری زمین پر ریولیوشن پیدا کر سکتا ہے، انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ کربلا پہنچ رہی ہے۔ دشمن نے کیا کیا اس کے سامنے، یہ دیکھیں آپ لوگ، دشمن بیدار ہو گیا، کیونکہ اس کی اسٹڈی کامل ہے،
دشمن اسی لیے دشمن کہتے ہیں، تمہاری ہر چیز کی پہچان اس کے پاس ہے، ہر چیز کی پہچان. یعنی معلوم ہے کہ مثلا دشمن اگر تم سے دشمنی کر رہا ہے، چور اگر تمہیں اذیت کرنا چاہ رہا ہے، تمہارے اندر گھر کے اندر آ کر کچھ خراب کاری کرنا چاہتا ہے، وہ باہر سے اسٹڈی کر لیتا ہے لوگوں کے ذریعے سے، کون سی چیز کہاں پر ہے، سی سی ٹی وی کہاں پر ہے، فلاں گارڈ کہاں بیٹھتا ہے، گھر کے اندر کس کمرے میں کون رہتے ہیں، ان کی نیند کتنی ہوتی ہے، پورا اسٹڈی کرنے کے بعد وہ خراب کاری کے لیے جاتا ہے. سیم اس کربلا کے مقابل میں دشمن کا یہی حال ہے. دشمن، کربلا کا دشمن ہم سے زیادہ کربلا کو اسٹڈی کیا ہے. پری کربلا ایکٹیویٹیز، کربلا کے بعد ہونے والے، کہ یہ کربلا کتنا اثر کرے گا. کیونکہ فرسٹ ڈے جب ایک کاروان دربار یزید پہنچا تھا، خوشی منانے سے پہلے یزید ہار گیا. اتنی کربلا گہری تھی، برداشت نہیں کر سکا یزید، پہلا دن ہی ہار گیا. شمشیر سے نہیں ہارا، حضرت زینب کی زبان سے ہارا، امام سجاد کے خطبے سے ہارا. قیدیوں نے یزید کو ہرا دیا. کربلا یہ، کربلا تیزی سے پہنچنے والی نہضت ہے یہ. اس لیے دشمن نے کیا کیا سنیں آپ لوگ، کافی سمارٹ ہوتے ہیں دشمن. اس نے کربلا کو، چونکہ اب کربلا کو ختم تو نہیں کر سکتے، تاریخ ہے جو لکھ دی گئی ہے، جو سب کو معلوم ہو چکا ہے. کربلا کو محدود کیا جا سکتا ہے. کیسے محدود کیا جا سکتا ہے؟ یہ کہہ کر کہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے اندر بھی شیعوں کی پراپرٹی ہے، شیعوں کی میراث ہے، شیعوں کی میراث. اس لیے دیکھیں میڈیا کتنا اس میں ایکٹیو رول ادا کرتا ہے. شیعہ مسلمان محرم میں عاشور مناتے ہیں. دیکھیں کتنے اس طریقے کے انٹرویوز ہوتے ہیں اور رپورٹنگ ہوتی ہے، جلوسوں کے سامنے ٹھہر کر ایک خاص ایکٹیویٹیز کو اپنے کیمرے میں لے کر ساری دنیا میں بتانا. شیعہ مسلمان محرم میں اس طریقے سے کرتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں اور امام حسین جو نبی کے نواسے تھے ان کے اوپر ماتم کرتے ہیں، اس لیے کہ یزید اس زمانے کا ٹائرنٹ، اس نے قتل کر دیا تھا، وہ یاد مناتے ہیں. یعنی یہ جو کورنگ کرتے ہیں یہ لوگ، رپورٹنگ جو کرتے ہیں، کور کرتے ہیں، اس کربلا کے واقعے کو دوسرے حادثوں کے برابر لاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کربلا کم رنگ ہو جائے، اس کا رنگ ختم ہو جائے دوسرے حادثوں کی طرح. جس طریقے سے ورلڈ وار 2 میں اور دوسرے جنگوں میں کور کیا جاتا ہے، بڑی جنگیں جو ہوتی ہیں مارتے ہیں، جہاں پر زیادہ بم پھٹتے ہیں، اور وہاں پر ایک رپورٹر ٹھہر کے کہتا ہے کہ یہاں پر فلاں دشمن ملک نے اس حملہ کیا جس میں بچے مارے گئے، عورتیں ماری گئیں، ساری بلڈنگ ختم ہو گئی، نیچے ابھی جنازے دبے ہوئے ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر ایک درد پیدا ہو. یہ کور اس طریقے سے کرتے ہیں. لیکن کربلا کا ایک عام طریقے سے، حتیٰ رمضان کے بارے میں بھی میں نے کہا تھا آپ سے کہ رمضان کو فوڈ کارنیول کا مہینہ بنا دیا ہے. فوڈ کارنیول، عید کے دن یعنی کیا وہ شیر خورما پینا، یا وہ مٹھائی یا یہ مٹھائی، عید کی مخصوص مٹھائی، عید کے مخصوص کپڑے، عید کی مخصوص ڈیزائننگ، عید کے مخصوص بالوں کا سٹائل، یہ سب سارے مخصوص کر دیتے ہیں آیات سے. جو آیات جو ہمارے پاس واقعاً اللہ کا دن ہوتا ہے، عید کا دن اللہ کا دن ہے. الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، کہ خدا نے اس کو عید کو یعنی مسلمین کے لیے یوم عید بنا دیا ہے آج کے دن، یعنی عید کے دن کو. یہی عاشور، لقد عظمت المصیبہ وجلت، عظمت مصیبت کے فی السماوات والا جمیع اہل السماوات والارض. زیارت عاشورہ، عاشور کوئی معمولی دن نہیں ہے. کیسا دن ہے؟ زمین اور آسمان والوں کے لیے مصیبت کا دن ہے. یہ مصیبت کا دن انسانوں کے اوپر ایسا لا دیا جاتا ہے کہ انسان کے دل میں درد ہی نہیں ہے، احساس نہیں ہوتا.
گویا عاشورہ صرف مارک کرنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی عاشورہ بہترین نوحے پڑھنے کا دن، جو آج کا سچویشن میں آپ کے سامنے کور کر رہا ہوں، یعنی بہترین نوحے، میں فلاں نوحہ پڑھوں گا۔ اب تو باقاعدہ فلم انڈسٹریز کے طریقے سے محرم سے پہلے ٹریلر نکالے جاتے ہیں نوحے کے، یہ نوحہ ریلیز ہونے والا ہے، محرم کے فلاں دن یہ نوحہ ریلیز ہو جائے گا۔ اب یوٹیوب میں لائکس، ریہرسل ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹا پارٹ نکال کر کمبائن کر چندوں کا یہ لوگ بے عنوان ایڈورٹائزمنٹ یا پبلسٹی یا جو بھی کہا جائے لوگوں کو مرغوب کرنے کے لیے نکالتے ہیں، اور اس میں لکھ دیتے ہیں 4th محرم سون کمنگ آن 4th محرم، جیسا فلم آ رہی ہے۔ احساس سے غم ختم ہو گیا، احساس سے غم کہ صرف اور صرف اسکرپٹ پڑھنا ہے، ہمیں جو لکھا ہوا ہے موبائل میں ہو یا پیپر میں ہو، اسکرپٹ پڑھنا ہے۔ احساس سے غم ختم ہو گیا۔ آج مولانا عقیل الغروی صاحب کے ساتھ ہم تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، واقعاً سوچنے کی بات ہے۔ بعض لوگ چاہے ممبر پر آئیں یا ممبر پر آتے ہیں، بعض یعنی رٹی ہوئی مجلسوں کو لا کر اسکرپٹ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ پڑھا ہے فلاں مجلس سے لے کر پڑھا ہے، فلاں جگہ سے پوائنٹ لے کر پڑھا ہے، اس طریقے سے یہ ویسے ہی ہے جیسا بچے کو نوحے کا لکھ کر دے دیا جاتا ہے تمہیں یہ نوحہ پڑھنا ہے، یہ پڑھ، اسے خود معلوم نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہے، یعنی غم نہیں ہے، ٹیوننگ آ چکی ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ پریکٹس کے ذریعے سے وہ انداز آ چکا ہے، کہاں پر اٹھایا جائے، کہاں پر لایا جائے نیچے کی طرف۔ اچھی چیزیں پڑھنا چاہیے، ماتم کو اچھا زور دینے کے لیے، اس کے اندر ایک آرڈر لانے کے لیے ایک اچھا نوحہ پڑھنے والا بھی چاہیے، لیکن اس نوحے کے ساتھ اس کے اندر غم بھی پیدا ہو، یعنی اس طریقے سے پیدا ہو، حماسی ہو نوحہ، انسان کو جوش پیدا کرے، غم پیدا کرے، اندر سرائی اور حماسی غم پیدا کرے کہ کیا حالت تھی، اور حماسی کہ اے کاش میں بھی ہوتا کربلا میں تو امام حسین کے ساتھ ہوتا، ایک جوش و ولولہ۔ تو کیوں نہیں اس آج کے دور کی اس زمین پر آپ کے سامنے جو پرسنل کربلا ہے اس میں کیوں نہیں ایکٹیو ہوں، کربلا کو کیوں نہیں عام کریں، جبکہ دشمن چاہتا ہے اس کربلا کو مخصوص کریں ایک خاص قوم کے ساتھ، دوسروں کی کربلا نہیں ہے، جبکہ کربلا ساری انسانیت کی ہے، امام حسین ساری انسانیت کے لیے۔ امام زمان جب تشریف لائیں گے تو یہ نہیں فرمائیں گے کہ یا اہل شیعہ یا شیعتی، یہ نہیں فرمائیں گے امام، یا اہل العالم، سمجھے آپ لوگ؟ تو یہ کربلا محدود، اگر اس کربلا کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے، گلوبل ریولیوشن پکا ہے، گلوبل ریولیوشن، کیونکہ ایک صدی کے اندر کتنا فرق آیا کربلا کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کربلا میں ایک امام معصوم جب جنگ میں جاتے ہیں، مقتل جاتے ہیں، ایک پرانا پیران پہن کر جاتے ہیں، پرانا پیران، اپنا صندوق کھولتے ہیں امام، پیران بدل لیتے ہیں، نیا والا پیران جو تھا وہ ہٹا دیتے ہیں، پہن کر جاتے ہیں۔ حضرت زینب پوچھتی بھی ہیں، سوال کرتی ہیں، بھیا یہ پیران نکال کر، یہ پھٹا ہوا پیران آپ کیوں پہن کر جا رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ میرے قتل کے بعد مجھے عریان نہ کریں لوگ، یہ کہہ کر چھوڑے پرانا کپڑا ہے اس لیے کیا لوٹیں گے ہم۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو کربلا میں 30,000 کا مجمع آیا تھا، یہ 30,000 اتنے ان کا گریڈ لو تھا کہ امام کا پیران تک نہیں چھوڑا انہوں نے، یعنی پورا عریان کر دیا، امام کو چیر دیا سارا پیران امام کا۔ یہ کلچر یہ تھا، دشمنی کا کلچر تھا۔ یہ معلوم ہو گیا کہ لوگ کتنے جاہل تھے،
چھوڑا تک نہیں تھا دشمنی میں. لیکن اسی کے چند سال بعد امام رضا کا دور آیا تو 60,000 لوگ ٹھہرے ہوئے نیشاپور میں امام کے استقبال کے لیے، تاکہ امام آئے کچھ کہیں ہم لکھ لیں. اس دوران کا کلچر 61 ہجری سے امام رضا کا دور کب شہادت ہوئی امام رضا کو؟ 203 ہجری. 61 ہجری سے 203 ہجری تک یا 200 ہجری تک، جب تک امام خراسان آئے تھے، اس 140 ایئرس کے اندر ایسا کیسا کلچر بدل گیا کہ جو لوگ کپڑے پھاڑے تھے بے عنوان غنیمت، اس دور میں بھی ایک پیران پھٹا تھا امام رضا کے دور میں، لیکن بے عنوان غنیمت نہیں، بے عنوان تبرک. امام نے پیران دیا دیبل کو، شاعر کو، جو امام کا شاعر تھا، شاعر کو دیا، دیبل یہ لے کر جاؤ گفٹ، اور کچھ پیسہ دیا. دیبل اپنے وطن گئے، کہا کہ یہ پیران میرے مولا کا ہے. لوگ جیسے ہی ٹوٹ پڑے اس کپڑے کو چومنے کے لیے، پھٹ گیا. دیبل نے اس کو تبرک کے طور پر تقسیم کر دیا، خود بھی ایک حصہ رکھ لیا کپڑے کا. یعنی تبرک، یعنی 140 ایئرس کے اندر کیسا کلچر ہے جو ڈومینیٹ کیا مسلمانوں پر، جن کی فکریں بدلی. وہاں پر فکریں، میچورٹی بلند ہوئی ان کی. توجہ کریں آپ لوگ. زیارت جامع کبیرہ جو ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، زیارت جامع کبیرہ کافی مؤثر زیارت ہے. یہ مؤثر ہے بہت. اس میں امامت کا سٹیٹس بیان کیا گیا ہے. اگر آپ اس زیارت پڑھنے کے لیے جائیں گے تو تاکید ہے اس زیارت سے پہلے 100 بار اللہ اکبر کہیں، ایک تسبیح پوری اللہ اکبر کہیں، بعد میں شروع کریں یہ زیارت کے لیے. کیونکہ امام کا جو سٹیٹس ہے، اگر کوئی ایسے ہی پڑھے گا یا ایسے ہی بغیر معرفت کے اس کو پڑھے گا، اس میں جو امام کے بارے میں جو ورڈز استعمال ہوئے ہیں اگر وہ دیکھے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ نصیری صحیح راستے پہ، نعوذ باللہ. یعنی جو سٹیٹس تھا یہ اس وقت نہیں نکلا، یہ امام جواد کے دور میں نکلا ہے. یہ امام جواد نے اس دعا کو لوگوں میں عام کیا، ورنہ پہلے سے ہی تھی لیکن انٹچڈ سبجیکٹ تھا یہ، یعنی کسی سے ربط نہیں تھا. لوگوں میں اتنی زیادہ میچورٹی نہیں تھی کہ امام کو یہ سٹیٹس سے پہچانے. بلند ترین سٹیٹس جو خدا کے نزدیک کا سٹیٹس ہے یہ. امام رضا کی شہادت کے بعد امام جواد بالکل 8 سال کے تھے. اسلام فرسٹ ایکسپیرینس کرنے جا رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، کم سن بچہ امامت کے پوزیشن پر، فرسٹ ایکسپیرینس. تو جو اصحاب تھے امام کے، ان لوگوں کے اندر ایک بحث ہو گئی. ایک صحابی نے کہا کہ ہمیں امام جواد بالغ ہونے تک، بڑے ہونے تک ہمیں سنبھالنا ہوگا. تو دوسرے صحابی نے اس صحابی کو تنبیہ کی. بعض روایت میں ایک تماچا مارا زور سے، غصے میں آ کر، کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ امام ہوتا ہے، اگر گہوارے میں ہو تو بھی امام ہے. یعنی بتایا. لوگوں کے ذہنوں میں نہیں تھی یہ بات. لوگ امام کو عام آدمی جیسا سمجھتے تھے، جیسا آج لوگوں کے اندر امام کے بارے میں معرفت ہے کہ امام دنیا کا، یعنی خدا کے بعد بڑا مرتبہ رکھنے والا، لوگوں کی ہدایت کرنے والا، علم غیب رکھنے والا. امام کے بہت سارے عہدے امام کے لوگوں کے آج ذہنوں میں ہیں، لیکن وہ دور میں نہیں تھے. اس دور میں امام کو ایسے ہی معمولی سا آدمی سمجھتے، معمولی امام، فرزند رسول، عالم، فرزند زہرا، یہ سب چیزوں کے ذریعے سے. تو محرم کربلا اور محرم جہانی ہونا ہے، گلوبلائزڈ ہونا ہے، کیونکہ محرم پری ظہور ایجنڈا ہے، ظہور سے پہلے کا. جس وقت کربلا دنیا میں عام ہو جائے گی، جس معنی میں امام حسین کو پہچاننا چاہیے اس معنی میں اگر پہچانے جائیں گے امام حسین، اس وقت ظہور ہوگا، یقیناً ہوگا. شاید وہ اب پہچانے بھی گئی ہو، لیکن پری ظہور ہے. اس لیے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو
تو امام جو انٹروڈیوس کریں گے اپنا، دیکھیں 5 طریقے ہیں امام کے پاس، جس میں سے ایک سیلف انٹروڈکشن ہے، خود اپنا انٹروڈکشن کریں گے، یا اہل العالم انا امام القائم، پہلا، اے دنیا والو، خانہ کعبہ کے پاس ہوگا نا، جب امام آئیں گے خانہ کعبہ کے پاس ٹھہر کر آواز دیں گے، یا اہل العالم، اے دنیا والو انا امام القائم، میں وہ ہوں جو امام قائم، میرا ہی قیام ہے، مجھے کو اٹھنا ہے۔ یہ ایک صرف امام اپنے طرف سے، باقی ساری نسبتیں امام حسین سے، الا یا اہل العالم انا سمسام المنتقم، اے دنیا والو میں انتقام کی شمشیر ہوں، میں ریونج لینے کے لیے آیا ہوں۔ دعائے ندبہ میں ہے نا یہ، این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ جو کربلا کے قاتلوں کا بدلہ لینے والے، کہاں ہیں آپ جو قاتلوں کا بدلہ لینے والے؟ امام بھی یہاں پر اسی طریقے سے آپ، تاکہ اس وقت لوگ پہچانیں گے کربلا کو، اسی لیے کربلا کے ذریعے سے اپنی معرفی امام کروا رہے ہیں۔ یا الا یا اہل العالم انا سمسام المنتقم، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے اہل عالم، اے دنیا والو، اے سعودی والو، اے امریکہ والو، اے انڈیا والو، اے آسٹریلیا والو، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا شہید کیا گیا۔ یعنی یہ لوگوں کے درمیان عام ہو چکا ہوگا، امام کی پیاس، عطش۔ اسی لیے امام بتا رہے ہیں، دیکھو جس حسین کا تم ماتم کرتے تھے، اے دنیا والو، جس حسین کے بارے میں تم سنتے تھے نوحوں میں، مجلسوں میں، آرٹیکلز کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے اندر، یہ میرے جملے ہی ہیں، جو سنتے تھے امام کے بارے میں، جو بایوگرافی تمہارے سامنے ہے، جو امام کو پیاسا شہید کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ یعنی کربلا پری ظہور ہے، ہم اس کے بعد خاموش نہیں بیٹھ سکتے کوئی بھی۔ ہمارا کام ہے امام حسین کو دوسروں تک پہنچانا۔ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین طرحوہ عریانا، اے سارے زمین والو، چائنا کے ہوں، جاپان کے ہوں، رشیا کے ہوں، یورپ کے ہوں، نارتھ امریکہ کے ہوں، ریڈ انڈینز ہوں، بلیک ہوں، افریقنز ہوں، صومالی والے ہوں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوں، جو بھی ہو، یا اہل العالم، سب کے لیے امام خطاب فرمائیں گے کہ میں وہ ہوں، اس جد کا بیٹا ہوں، اس حسین کا بیٹا ہوں جسے عریان چھوڑ دیا گیا۔ یعنی یہ بھی لوگوں کے درمیان مشہور ہو جائے گا، امام حسین کی یہ صفتیں مشہور رہیں گی، لوگ جانتے ہوں گے کربلا میں کیسا کرائم کیا گیا، کیسے انسانیت کو پامال کیا گیا۔ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین سحقوہ عدوانا، اے عالم والو، اے زمین والو، اے دنیا والو، میں اس کا بیٹا ہوں جسے دشمنی میں پائمال کیا گیا، اسے دشمنی میں پائمال کیا گیا۔ امام یہ آواز دے رہے ہیں، یہ فرہنگ ہے، یہ فرہنگ پچھلے فرہنگ سے لا کر ملا دیا جاتا ہے، کیونکہ کلاک کی وال کلاک جو ہوتا ہے، کلاک جو کانٹا جو گھومتا رہتا ہے، 12 سے نکل کر دوبارہ 12 پر آتا ہے، یہ دنیا کا سٹیٹس ہے، یہ اچھائی سے دنیا شروع ہوئی، اچھائی پر ختم ہونا ہے۔ فرہنگ حسین سے اسلام کی زندگی شروع ہوئی، فرہنگ حسین پر ہی اتمام ہونا ہے۔ اچھائی سے شروع ہوئی مطلب 100% اچھے لوگ، حضرت آدم و حوا، پھر دنیا کا اختتام بھی 100% اچھے لوگوں سے ہوگا، دنیا ساری زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی کہ اس میں شیطان بھی نہیں رہے گا، برائی بھی نہیں رہے گی۔ اس طریقے سے فرہنگ حسین کربلا سے شروع ہوا،
بہت سارے ہرڈلز آئے بیچ میں، سب کو طے کرتا ہوا آیا، آخر میں جا کر فرہنگ کربلا پر ہی ختم ہونا ہے۔ امام زمانہ کی شناخت امام حسین کے ذریعے سے، امام زمانہ۔ اب کس کے اوپر ذمہ داری ہے یہ دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے؟ کس کے اوپر؟ ہماری ذمہ داری، جوانوں، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ لوگ کربلا کے برانڈ ایمبیسڈرز ہو۔ کیونکہ اگر کوئی قوم کربلا کو ریسرچ کرنا چاہے تو آپ کے پاس آ کر بیٹھے، آپ کے پاس آ کر بیٹھے، بیٹھ کر بات کریں۔ ایک لائبریری کی خاصیت ہو، لائبریری یعنی ساری کتابیں ہوتی ہیں، فرہنگ ہوتا ہے وہاں پر، کلچر بنتا ہے وہاں پر۔ ایک کمرہ لیا جاتا ہے یا ایک بڑا ہال لیا جاتا ہے، وہاں پہ کتابوں کو سجایا جاتا ہے، میز کرسی ڈال دیے جاتے ہیں، اور جو بھی اس میں ممبر بنتا ہے اندر جاتا ہے، ولو باہر نہیں پڑھنے والا ہے، جیسے بھی اگر لائبریری میں چلے جائے گا اس کا دل چاہے گا کہ کتاب اٹھا کر کھول کر دیکھیں۔ صرف اس کے جو ٹائٹلز پڑھے گا کتابوں کے، اس کا ذہن وہاں لگنا شروع ہوگا۔ فرہنگ، پڑھنے کا فرہنگ، ٹیلی ویژن کا فرہنگ، ٹیلی ویژن کا کلچر، یعنی دن رات ٹیلی ویژن، دن رات۔ بعض ٹی شاپس ہوتے ہیں، ٹی شاپس، مجھے نہیں معلوم یہاں کس طریقے کے ہیں، ہماری طرف ٹی شاپس ہوتے ہیں، صبح میں جیسے ہی کھولیں گے ہو سکتا ہے ایک بھجن ڈال دیں، وہ اگر مسلمان ہے تو تھوڑا بہت نعت چلا دیں ایک آدھا گھنٹہ، اس کے بعد گانے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کلچر، لوگ جاتے ہیں وہ گانے سنتے ہوئے چائے پیتے ہیں، نیوز پیپر پڑھتے ہیں، ایک کلچر، بیڈ کلچر، لیکن کیسے کلچر کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ ٹیلی ویژن، روزانہ اگر ٹیلی ویژن کھل جائے، صبح میں کھل جائے، دوپہر میں کھل جائے، سیریلز چلے، وہ چلے، جو نئی نسل ہے اس نسل کے لیے یہ چیز کلچر بن جائے گی۔ اب وہ بھی صبح میں اٹھنے کے بعد کارٹون ڈالے گا، وہ بھی صبح میں اٹھنے کے بعد فلم ڈالے گا، وہ بھی صبح میں اٹھنے کے بعد، یعنی کسی چیز کا کلچر اگر بنانا ہو بڑوں کے اوپر ہے، بڑوں کے اوپر۔ بڑے مثلاً اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ایک اذان کا وقت قریب ہے، 5 منٹ ہیں اذان کو، تو وہ بڑے اٹھیں، اٹھ کر ٹی وی آف کریں، ریموٹ ٹی وی کے اوپر رکھ دیں یا کہیں پر بھی رکھ دیں، آستین چڑھائیں، فوراً بیسن کے پاس جائیں، وہاں جا کر پانی کھول کر وضو کرنا شروع کریں۔ ایک ماحول بنانا جس سے کہ نماز کا مصلی بچھ رہا ہے اور ماں اٹھ رہی ہے، فوراً وضو کرنے کے لیے گئی، اپنا جو حجاب ہوتا ہے نماز کے وقت جو پہنا کرتے ہیں، جو چادر، اس چادر کو لپٹ رہی ہے اپنے اوپر۔ یہ لڑکا لڑکی جو گھر کے اندر یہ کلچر دیکھ رہے ہیں، ایک چند دن کے بعد انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اب نماز کا ٹائم شروع ہونے والا ہے، وہ خود بخود آٹومیٹک ٹی وی آف کریں گے۔ کلچر آسمان سے نہیں اترے گا، آپ کو خود بنانا ہے۔ عزاداری کا کلچر بھی آپ ہی کو بنانا ہے، عزاداری کا کلچر۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محرم اور کربلا دنیا میں پہنچا ہے، دنیا میں پہنچا ہے، نیوزز میں آتے ہیں۔ عاشور کے دن دیکھیں دنیا کی کتنی میڈیا محرم کو کور کریں گی، لیکن گول اور آئیڈیل امام حسین کا لوگوں تک نہیں پہنچا، نہیں پہنچنے بھی دیں گے، اس لیے کہ امام حسین کا ہدف اگر بیان کرنا پڑے گا تو لوگوں کو ٹرمپ اور بائیڈن اور اسرائیل اور ویسٹ اور یورپ، ان لوگوں کے خلاف اٹھنا پڑے گا۔ دشمن کو معلوم ہے یہ بات، اگر اصل کربلا پہنچانا ہے تو قیام کرنا پڑے گا، کوئی جان کے ذریعے سے اٹھنا پڑے گا، کوئی عزت و آبرو کے ذریعے سے، عزت و آبرو کے ذریعے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جان دینا، وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، جنگ میں جاتے ہیں لوگ جان دیتے ہیں، کبھی عزت و آبرو بھی دینی پڑتی ہے۔ جب شہید سلیمانی شہید کر دیے گئے تھے، ان کا جنازہ اٹھنے سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا ایران نے عین الاسد بیس کے اوپر میزائلز مارے تھے، 12 میزائل یا 13 میزائل مارے تھے، خطرناک میزائل تھے۔ لیکن اسی اثنا میں ایک میزائل یوکرین کی پلین کو لگ گیا،
یہ ایک میزائل، وہ بھی کانسپریسی تھی، مجھے اس کے اندر نہیں جانا ہے، جبکہ بتا دیا گیا کہ نو فلائی زون ہے، پھر بھی پلین کیسا اڑا وہ الگ بحث ہے. وہ لگ گیا تھا. پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ جو ریڈر میں بتا رہا تھا جیسا کہ کوئی میزائل آ رہا ہے وہاں سے، تو ان کا میزائل چلے گیا، مار دیا، پلین گر گئی. اس وقت دوسرے دن جو ایرانی IRGC کے اسپوکس مین تھے ہوا فضا کے، حاجی زادے ان کا نام ہے، انہوں نے وہاں پر ایک نئی فکر کھولی. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے سامنے میری عزت آبرو کا معاملہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، ورنہ کوئی غلطی ایڈمٹ نہیں کرتا اپنی. یہ تو ایمان کا نتیجہ ہے کہ آ کر کہہ دیتے ہیں ہاں ہم سے غلطی ہو گئی. حتیٰ کہ حسن نصر اللہ نے بھی 2006 میں جب حملے ہوئے تھے، ایک جگہ بم پڑا تھا تو اس کی آواز سے کچھ 2 یا 3 لوگ مر گئے تھے، یا بم کے ذریعے سے مرے تھے. یہ شیر خدا کا بیٹا ہے جو آ کر کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا قصد نہیں تھا کہ عام لوگوں کو نقصان پہنچاؤں. یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ علی والے ہی کر سکتے ہیں. فَإِن جَاءَ الْجَدُّ فَهُوَ لَيْسُ غَابٍ وَسِلُّ وَادٍ. جب میدان جہاد امام علی فرماتے ہیں، جب میدان جہاد آتا ہے تو یہ لوگ اژدہا اور میدان کے شیر بن جاتے ہیں. لوگ کھانا ضعیفاً مستضعفا، اور حقیقت میں جب انہیں دیکھا جائے تو یہ لوگ بوڑھے دکھتے ہیں، جیسا کہ ان کے ہاتھوں میں طاقت ہی نہیں ہے. لیکن یہی جب مرد میدان بنتے ہیں تو ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ خدائی طاقت ان کے ساتھ ہوتی ہے، خدائی طاقت. توجہ کریں آپ لوگ، کبھی عزت و آبرو دینا پڑتا ہے، کبھی راہ خدا میں تماچا کھانا پڑتا ہے، حق بات کہنے کے بعد. کبھی حق بات کہنے کے بعد لوگوں کے کرٹیسائز کو سننا پڑتا ہے، جب جا کر دین آگے بڑھتا ہے، ورنہ نہیں بڑھتا. جب جا کر دین آگے بڑھتا ہے. کتنے شہداء ہیں، بڑے بڑے علماء، شہید مطہری، شہید بہشتی، شہید عباس موسوی، باہنر، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کو دشمن نے گرایا. کیوں گرایا؟ خطرہ تھا ان کے وجود سے. کیوں خطرہ تھا؟ کیونکہ کربلا عام ہو جائے گی دنیا میں، اس لیے انہیں مار دیا جائے. بچوں کو مارا، نابالغ بچے جنہوں نے کربلا کو پھیلانا چاہا ان کو مارا. کیسے کیسے لوگوں کو مارا انہوں نے. کیوں؟ تاکہ محرم و سفر دنیا میں مشہور ہو، امام حسین مشہور ہو. لیکن امام حسین کا جو ہدف ہے، جو گول ہے، وہ مشہور نہیں ہونا چاہیے، مشہور نہیں ہونا چاہیے. کتنے طریقوں سے کربلا کو پہنچایا گیا تھا. آج دیکھیں، آج شب علی اصغر ہے نا، کل علی اصغر ڈے ہے، انٹرنیشنل علی اصغر ڈے، یوم علی اصغر، جس میں مائیں کیا کرتی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرین یونیفارم حضرت علی اصغر کے یاد میں پہنا کر لے کر آتی ہیں. ہر جگہ پر جہاں جہاں پر بھی ہوتے ہیں. یہ ابھی رسم پکڑ رہی ہے انڈیا کے اندر، ایران سے شروع ہوا. یہ بھی ایران میں آج 6 ہے. تو غالباً اگر آپ لوگ انٹرنیٹ کے اندر دیکھیں گے تو دیکھیں گے کیا فضا رہتی ہے اس کی. مائیں اپنے بچوں کو لا کر ہاتھ میں اٹھا کر پیش کرتی ہیں اپنے بچوں کو. ہو سکتا ہے چونکہ ابتدا ہے، یہ یونیفارم، یہ ایک جگہ جمع ہونا، چھوٹے بچوں کا اعلان بھی ہوا تھا نا، یہ چھوٹے بچے گود کے شیرخوار ان کے 2 سال کے اندر کے لائے جائیں، ان کو کپڑا دیا جائے گا پہننے کے لیے. ہو سکتا ہے ایک خوبصورت رسم بنے. یہ رسم تبدیل کرنا ہمارا کام، یہ ہمارا کام ہوگا. دیکھیں علی اصغر انٹرنیشنل ڈے اس وقت 45 ملکوں کے اندر منایا جاتا ہے. 45 ملکوں کے اندر پھیل گیا، جبکہ زیادہ پرانا نہیں ہے. یہ ابھی ایک ڈیکیڈ بھی نہیں ہوا میرے خیال سے، شروع ہو کر چند سال پہلے شروع ہوا ایران میں. یہ یعنی 45 ملکوں کے اندر پہنچا. اور پورے کتنے کانگریس ہیں علی اصغر کے نام پر؟ 1500 سے زیادہ ہو چکے ہیں. مثلا انڈیا کے اندر انڈیا ایک ملک ہے، اس کے اندر کئی شہروں کے اندر علی اصغر ڈے منایا جاتا ہے. یعنی ایک کانگریس ہے، کانگریس. پولینڈ کے اندر یونیورسٹی کے اندر علی اصغر علیہ السلام کے نام سے ایک
शब का वजूद में लाया गया, एक डिस्कशन, एक चैप्टर खोला गया वहाँ पर, ताकि देखें दुश्मन ये सब करता है, इसलिए करता है। और बहुत सारे मुल्कों के अंदर इंटरनेशनल अली असगर डे पे बैन लग गया, वहाँ पर नहीं कर सकते आप जोर में। जैसा बहरीन के अंदर सलाम फरमांदे मना कर दिया गया था, वो लोग बड़े पैमाने पे करना चाहते थे, लेकिन बहरीन गवर्नमेंट ने कहा कि सलाम फरमांदे यहाँ नहीं चलाना चाहिए। ऐसे कई मुल्कों ने अली असगर इंटरनेशनल डे को बैन कर दिया। हक़ानियत की बका के लिए करबला के अंदर, करबला को ज़िंदा रखने के लिए इमाम हुसैन शीरखार बच्चे को भी देते हैं, शीरखार बच्चे को भी। पार्ट ऑफ द करबला, ये एक्सीडेंट नहीं है कि बच्चे को ऐसे ही लेके गए तीर मार दिया, ये एक्सीडेंटल शहादत नहीं है, ये पार्ट ऑफ द करबला है। ये खुदा की तरफ से मुशक्क़स था ये कि एक बच्चे की, एक शीरखार बच्चे की शहादत। क्या बताना चाहते थे? इमाम वक्त की नुसरत, हेल्प करना इमाम वक्त को। इसमें उम्र क़ैद नहीं है, यानी यही उम्र के बच्चे जाकर इमाम की नुसरत कर सकते हैं, 12 साल 13 साल, उसके ऊपर उससे नीचे नहीं, ये उम्र की क़ैद नहीं है। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप पहुंचता है इंसान। अली असगर, अब्दुल्ला इब्न अल हसन, क़ासिम इब्न अल हसन, औनो मोहम्मद, अली अकबर, अब्बास, फिर उसके बाद बढ़ते 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 एज लिमिट बढ़ती जा रही है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं यहाँ पर। इस फरहंग को रायज करने के लिए ज़ीरो से शुरू करते हैं वो, यानी उम्र अली असगर से, यानी बच्चे से शुरू किया जाता है ये। इसीलिए यौम अली असगर लाया गया। यजीदियत को बेनकाब करने के लिए अली असगर डे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे की शहादत के बारे में, जब शीरखार बच्चे के बारे में दुनिया देखेगी, एक ऐसे बैनर्स तैयार किए गए, एक ऐसे प्रोग्रामिंग की गई इंटरनेट के अंदर, जो वेबसाइट्स के अंदर डाले गए, जिसमें एक छोटा सा बच्चा है, तीर लगी हुई है, हतमन बेगाने इसको स्टडी करना चाहेंगे, स्टडी करेंगे आखिर क्या है ये माजरा। क्योंकि हर आर्ट एक पैगाम देता है, हर शेर एक पैगाम देता है, हर चीज़ एक पैगाम देती है, बग़ैर पैगाम के नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ लाकर एक दिन बच्चे को लाकर हरे कपड़े पहना कर एक तस्वीर खिंचा कर डाल देने का नाम नहीं है। ये आमादा करना है, किसके लिए? इमाम के लिए। उस दौर के हुसैन के हाथ में एक अली असगर था, उसने राह खुदा में दे दिया। आज दौर के हुसैन के पास अली असगर ज़रूरी है, इसलिए हर माँ चाहती है मेरा बच्चा भी अली असगर की तरह इमाम के पास चले जाए, क़ुरबान हो जाए इमाम पे से। इसे कहते हैं अहद, एक अहद है ये, जो अहद पढ़ते हैं आप लोग सुबह में, अहद, ये भी एक प्रैक्टिकल अहद है। ऐसे ही नहीं होता अहद, प्रॉमिस। अहद यानी ओथ लेना, अहद यानी स्वेरिंग इन, ओथ। इंसान प्रॉमिस करता है, किससे? अपने ज़माने के इमाम से। आपने सुना है उस सलाम फरमानदे के अंदर, अहद में बंदम रूज़ी लाजिमत बेशम, मैं ओथ लेता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ए इमाम ज़मान मैं प्रॉमिस करता हूँ, अहद में बंदम रूज़ी लाजिमत बेशम, जब मेरी ज़रूरत होगी मैं अहद करता हूँ मैं आपके साथ ठहरूँगा। एक ज़िंदा अहद है ये, एक ज़िंदा प्रॉमिस है ये। अहद में बंदम हाज क़ासिमत बेशम, कि मैं अहद करता हूँ आपका हाज क़ासिम बनूँगा, हाज क़ासिम सुलेमान। अहद में बंदम मिसले बहजत हो व मिसले सरबाज और गुमनाम खादिमत बेशम। किस किस की तरह? क़ासिम सुलेमानी की तरह, आयतुल्लाह बहजत की तरह, वो गुमनाम जो सरबाज हैं, गुमनाम शोहदा हैं, उनकी तरह, जो अपने नाम के और फेम के लिए जंग की थी, जंग नहीं की थी और मर गए, जिसका नाम तक मालूम नहीं है, उन शोहदा की तरह मैं आपके साथ ठहरूंगा। कौन कह रहा है ये? 10 साल के अंदर का लड़का या लड़की अपने इमाम को प्रॉमिस करते हैं, अहद में बंदम
حاج قاسم کی طرح آپ کی آنکھوں میں چمکوں گا. کون؟ بچے. حضرت علی اصغر سے شروع کرتے ہیں یہ ہوم ورک. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ایک ایک کے کیٹیگری میں آ جاتا ہے بچہ, ایک ایک کے کیٹیگری میں. اون و محمد کے کیٹیگری میں آتا ہے, قاسم ابن الحسن کے کیٹیگری میں آتا ہے, اس کے بعد اور جوان کیٹیگری میں آتا ہے. ایسے بہت سارے رول ماڈلز آپ کو آج کے دور میں, جو دور کی جنگیں تھیں اس کے اندر ملیں گے. میں کئی بار پڑھ چکا ہوں حسین فہمیدہ کا واقعہ, کئی بار پڑھ چکا ہوں. حسین فہمیدہ ایک 13 سال کا بچہ تھا. ایک بار میں پھر اس کو شارٹ بیان کر دیتا ہوں. 13 سال کا بچہ, اس وقت آج کے رہبر جو ہیں ہمارے, اس وقت پریسیڈنٹ تھے, یہ ان کی گیٹ پر جا کر بیٹھ گیا. جیسے ہی ان کا کانوائے اندر گیا تو رہبر نے پوچھا کہ کون بچہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور کچھ ہاتھ میں رکھا ہوا ہے پیپر ملنے کے لیے. کہا کہ یہ بچہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے, لڑکا ضدی ہے تھوڑا, آپ سے ملنا چاہ رہا ہے. پریزیڈنٹ آف ایران سے اس دور میں, جو اب رہبر ہیں ہمارے, پریزیڈنٹ تھے اس وقت. فرمایا کہ بھیجو اندر میرے پاس. اندر گئے, ٹیبل کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں, پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا چاہیے آپ کو؟ کہا کہ مجھے جنگ پہ جانا ہے, مجھے جنگ پہ بھیجیے آپ. انہوں نے فرمایا کہ تم بچے ہو, جاؤ پہلے پڑھو لکھو, بڑے ہو جاؤ انشاءاللہ, ابھی ضرورت نہیں, دوسرے میدانوں میں کام کرو, یہ سب کرو, تمہاری جگہ نہیں ہے یہ. پڑھو لکھو جاؤ. 12 سال 13 سال کے ہو تم. فوراً وہاں سے پیپر اٹھایا اس لڑکے نے, پریزیڈنٹ آف ایران کے سامنے رکھ کر کہا کہ آپ اس پیپر پر لکھ کر دیں کہ قاسم ابن الحسن میدان میں شہید نہیں ہوئے. 13 سال کے تھے نا وہ بھی, کچھ نہیں لکھے ہو, آپ مجھے لکھ کر دیں کہ قاسم ابن الحسن شہید نہیں ہوئے. آخر میں رہبر نے اٹھا کر لکھ دیا کہ اس لڑکے کو میدان کو جانے کی اجازت دی جائے. یہ لڑکا جا کر میدان جنگ کے اندر ایک کرشمہ کر دیا, جسے امام خمینی نے بھی فرمایا کہ یہ میرا رہبر ہے. یہ ایک امت کو بچایا اس نے. یہ کب گیا, یہ کیسے معلوم ہوا کہ کس منطق کے ماتحت گیا؟ یہ قاسم ابن الحسن سے اس نے درس لیا تھا. درسگاہ بن گئی تھی کربلا ان لوگوں کے لیے. آج جو شہداء جاتے ہیں, جنگ کے لیے جاتے ہیں, تڑپتے ہیں مرنے کے لیے, شہادت ہمارا نعرہ ہے بول کے نعرے لگاتے ہیں, یہ سب کہاں سے انسپائر ہوئے؟ کربلا کے شہداء سے. مائیں یاد رکھیں, جو آپ بچے کو لا رہی ہو سجا کر, جو کل پیش کرو گی, یہ ایک رسم نہیں ہے, یہ آپ امام کے ساتھ عہد کر رہی ہیں اور کرنا کل آپ لوگ. یہ خواتین سے خطاب کر رہا ہوں میں. کل کے دن آپ اپنے بچے کو ہاتھ میں رکھ کر امام زمانہ سے کہنا السلام علیکم یا بقیت اللہ, یہ میرا فرزند ہے اور آپ کے لیے علی اصغر ہے, میں قربان کرنے کے لیے لائی ہوں. میں نے پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ آپ کی نصرت کے لیے ہو. ایک نئی فکر, یہ فکر ہم اپنے ذہنوں میں دوبارہ چڑھانا شروع کریں. فرزند و اولاد انویسٹمنٹس نہیں ہے کہ ہم اچھی جگہ ڈال کر, اچھے اسکول میں پڑھا کر, سب چیز ہونے کے بعد, انویسٹ کرنے کے بعد, ایک مدت کے بعد ان سے انکم لیتے رہیں گے. یہ کوئی درخت نہیں ہے آم کا کہ پیڑ دیا بعد چند سال کے بعد پھل نکالنے لگے. یہ انویسٹمنٹ کربلا کے لیے ہے, یہ انویسٹمنٹ امام زمانہ کے لیے ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو آج امام زمانہ کے لیے انویسٹ نہیں کریں گے تو ہم میں اور بیگانوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ فرق تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا بیٹا ہے, ثمرہ دے گا, وہ آپ کو, آپ کے لیے کمائے گا, آپ کے لیے دے گا, آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. لیکن اس امید سے رہو کہ میں نے اسے امام کے لیے کیا ہے, اسے میں نے BA پڑھایا, میں نے اسے ماسٹرز کروایا, میں نے اسے PhD کروایا, یہ اس فیلڈ کا بڑھایا. اس کے ذہن میں ڈالتے رہو تجھے ایک دن یہ ہنر امام کی گورنمنٹ کے لیے ہونا ہے,
کیونکہ امام کو ضرورت پڑے گی. بعض لڑکوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھ لیں گے, لکھ لیں گے, ڈگری آ جائے گی, پھر امام آ جائیں گے تو سب بیکار ہو جائے گا. ہرگز نہیں. 8 حروف ہیں, 28 حروف میں کہہ رہا ہوں, 28 درجے ہیں علم کے, 28 درجے, 28 جس میں خلقت سے لے کر, خلقت کائنات سے لے کر اب تک صرف 2 ہی ورڈ شروع ہوئے, 2 ہی ورڈ. ان 2 لفظوں کا نتیجہ یہ ہے, علم کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک دنیا کی حالت دیکھ کیسی ہے, پر رونق, لوگ ترقی کر رہے ہیں, صرف 2. جب امام تشریف لائیں گے تو سارا علم آ جائے گا زمین پر, کہ کوئی بیکار نہیں رہے گا, سب کی ڈگری کام آئے گی وہاں پر, سب کی ڈگری کام آئے گی. آپ یہ مت سمجھے کہ کام نہیں آئے گی ہماری ڈگری, سب کی ڈگری کام آئے گی. امام کی گورنمنٹ کوئی معمولی گورنمنٹ نہیں ہے, وسیع گورنمنٹ ہے, وسیع گورنمنٹ. اللہ نے کوئی قرآن کے اندر زمین مشخص نہیں کیا ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, فی مصر نہیں کہا, فی فلسطین نہیں کہا, فی ایران نہیں کہا, فی الہند نہیں کہا, اللہ نے فی الارض, زمین جہاں جہاں تک ہے امام کی حکومت اس کے اوپر رہے گی, زمین پر رہے گی. تو ظاہر بات ہے جتنے ٹائرنٹس ہیں سب کو ختم ہونا ہے. تو مین پاور کہاں سے آیا اتنا؟ مین پاور آپ ہی لوگ ہیں, امام کے لوگ ہیں, چاہنے والوں کی کثرت ہے. جمکران میں شب چہارشنبہ یعنی منگل کی رات کو لوگ جاتے ہیں, مخصوص رات ہوتی ہے وہ امام زمانہ سے استغاثہ کرنے کی. لوگ جاتے ہیں, نماز مخصوص نماز ہے, اس کو پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد دعائیں طلب کرتے ہیں. ایک صاحب عرفان جو بڑی شخصیت تھی, وہ تشریف لے گئے, ایک بار استغاثہ کیا, امام سے ملاقات ہوئی. امام سے ملاقات ہوئی, امام سے انہوں نے کہا کہ کتنے لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں, کتنے لوگ ہیں چاہنے والے ہیں, آپ کب تشریف لائیں گے؟ اتنے زیادہ چاہنے والے ہیں آپ کے پاس, آپ کو تو آ جانا چاہیے تھا. امام نے فرمایا کہ یہ سب جتنے آتے ہیں سب اپنی پرابلمز لے کر آتے ہیں, اپنے لیے مانگنے کے لیے آتے ہیں. مجھے یہ دے دے, مجھے وہ دے دے, میں نے یہ بزنس شروع کیا, میں نے یہ کام. کوئی عیب نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے. امام کا چینل ہی ہے جو دے گا, دوسرے تو نہیں دے سکتے. اگر ہم اپنے امام کے پاس نہیں مانگیں گے تو کس کے پاس جا کر مانگیں گے؟ عیب نہیں ہے. لیکن امام کے پاس جو لوگ جاتے ہیں وہ اپنے پرسنل ایشوز کے لیے جاتے ہیں. امام نے فرمایا کہ خود میرے لیے کسی نے نہیں آیا, میرے لیے یعنی کوئی یہ کہنے کے لیے نہیں آیا فرزند رسول آپ تشریف فرمائیں, آپ تشریف لائیں, آپ حکومت کریں, نہیں آیا. یہ جو دعا ہے اللہم عجل ولیک الفرج, پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما, یہ دعا امام کے ظہور کے لیے. یعنی یہ کہنا کہ امام کا اس زمین کے اوپر ایبسلیوٹ رائٹ ہے, حکومت صرف اور صرف انہی کے لیے, حکومت صرف اور صرف امام کے لیے اچھی دکھتی ہے, یہ کہنے والا کوئی نہیں ہے. سب جاتے ہیں تو اپنا بزنس, مجھے یہ چاہیے, مجھے فلاں چاہیے, مجھے یہ چیز دے دیں, فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے مجھے یہ رشتہ کروا دیں, یہ ایبسلیوٹ. لیکن امام کو بلانا خود امام کے لیے کم لوگ ہیں, بہت کم لوگ ہیں, بہت کم لوگ, اس لیے کہ اس کی پریکٹس نہیں ہے. جب اس کی پریکٹس ہوگی ہر چیز حل ہے. یعنی ہم جز چیزیں مانگتے ہیں, یہ دے دے, وہ دے دے, پروردگار مجھے بلڈنگ دے دے, پروردگار مجھے ایک کار دے دے, پروردگار یہ دے دے. اللہ کہتا ہے ایک جامع دعا مانگو یار. کیا دعا مانگیں؟ خدا خود کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. اے خدا مجھے, میرے پالنے والے مجھے وہ دے جو میرے لیے اچھا ہے, حسنہ نیک ہے, اچھی چیز ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں وہ عطا کر. اللہ ہر چیز دے گا, اللہ ہر چیز جو تمہارے لیے اچھا ہے. مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو امام یہ سوچ کے اپنی زندگی کو ڈائریکشن دو اور تربیت کرو کہ کل کے دن جمعہ ہے, کل کے دن اگر امام ظہور ہو گئے, ہم کیا رکھتے ہیں امام کے لیے.
بنانا چاہیے یہ بچوں کے لیے. اس لیے نہضت علی اصغر ہے. مائیں علی اصغر کو دیں گی. آپ کیا دو گے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ ہم تو یہی سوچتے ہیں ہر روز کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے امام کو راضی کرنے کی. کبھی یہ سوچو کہ میں کیا نہیں کروں جس سے امام راضی ہو جائے. گناہ نہ کروں، غیبت نہ کروں، تہمتیں نہ لگاؤں، یہ چھوڑ دینا، فلاں عیب چھوڑ دینا. یہ چھوڑنا امام کے لیے خود انسان کی عظمت کو بلند کر دیتا ہے، انسان کی عظمت کو. آج علی اصغر کی رات ہے. کیا میں بتاؤں علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں کہ کیسے کربلا کا رخ انہوں نے موڑ دیا تھا. کوئی تصور کر سکتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ؟ اگر کسی چھوٹے سے بچے کو جو شیرخوار ہے، جو نہ اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے، کچھ نہیں ہے، اگر کوئی اسے اذیت کرے اور وہ گریہ کرنا شروع کر دے تو ماں باپ کا دل کیا ہوتا ہے. بہت سارے چھوٹے بچے، شیرخوار بچے مر بھی جاتے ہیں. ماؤں کا دل کتنا تڑپتا ہے. ایک محبت، کیونکہ علی اصغر علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو سفر کربلا کا شروع ہو رہا تھا. صرف 10 دن کے لیے مدینے میں تھے، 10 دن یا 12 دن. پھر اس کے بعد سفر شروع ہو گیا، گرمیوں میں گزرنا، مدینے سے مکہ، پھر مکے سے پھر نکل کر مدینہ ہوتے ہوئے کربلا کی طرف جانا. یعنی سارا سفر، ساری زندگی علی اصغر علیہ السلام کی زیر آسمان گزری. بڑا سخت ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم ان کے اتنے دردناک مصائب میں کہاں سے اس مصائب کو آپ کے سامنے پیش کروں. 6 مہینے کی عمر میں چھوٹا سا ایک کمسن شیرخوار ایک حیثیت پا لیتا ہے جسے ماں باپ جب دیکھتے ہیں ان کا دل خوش ہونے لگتا ہے. باپ کی گود میں ہنستا ہے، ماں کے گود میں کھیلتا ہے. لیکن آتش اتنی چھائی جا چکی تھی، علی اصغر کا بدن حرکت سے قاصر ہے، حرکت نہیں کر پا رہا ہے. تلظہ جسے کہا جاتا ہے، ایک مچھلی اگر پانی سے باہر آتی ہے، پہلا حصہ یہ ہوتا ہے کہ تڑپتی ہے، اچھلتی ہے، دوبارہ مائع حیات میں چلے جائیں. لیکن جیسے جیسے نا امید ہوتی جاتی ہے اور پانی نہیں ملتا، اس کے بدن کے اندر سے پانی سوکھتا رہتا ہے، تو نیچے زمین کے اوپر ہی تڑپنے لگتی ہے. لیکن اور جب وقت گزرتا ہے اس کے بدن سے طاقت ختم ہو جاتی ہے. آخری وقت جب آتا ہے صرف منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. اللہ اکبر. علی اصغر علیہ السلام کا حال یہ تھا. آخری وقت کچھ نہ تھا، کبھی ہونٹ کھلتے تھے اور کبھی بند ہوتے تھے. امام نے چاہا کہ چند قطرے پانی مل جائے میرے بچے کو. باپ تڑپتا ہے پانی کے لیے. جب حضرت ہاجرہ اپنے سمسنہ اسماعیل کو لے کر گئی تھی پانی کے لیے، کتنا تڑپی تھی، کبھی صفا سے بروا، کبھی بروا سے صفا، پانی ڈھونڈنے کے لیے. لیکن جب لوٹی تو اسماعیل کے پیروں کے نیچے پانی کا چشمہ تھا. لیکن حسین ابن علی کو معلوم تھا سامنے فرات ہے. اس پانی سے کتے اور سور پیتے تھے، لیکن حسین کا خاندان، حسین کا ایک کمسن بچہ پیاسا. لیکن دشمن نے کیا کیا؟ دشمن کے دل میں تھوڑا درد آیا، لیکن جو شیطان دشمن تھا اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ انقلاب پیدا ہو جائے اس کا کام ختم کر دو. ایک چھوٹا سا بچہ تھا، 6 ماہ کا بچہ. آپ لوگ جانتے ہیں 6 ماہ کا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہر ایک نے گھر کے اندر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، گردن کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اس کی ہڈیاں کتنی نازک ہوتی ہیں.
اسے 3 پھل شعبے کی 3 پھل والے تیر کی ضرورت کیا تھی؟ ارے چھوڑ دیتے، ایسے ہی تھوڑی دیر رہ کر چلے جاتا، لیکن دشمن نے کیا کیا؟ 3 پھل کا تیر جوڑا، ایسے تیز چلایا کہ گلا زہر نہیں بلکہ کٹ گیا تھا، اور تیر بابا کے بازوؤں پر لگ گیا۔ راوی کہتا ہے اگر حسین کے ہاتھ نہ ہوتے علی اصغر وہاں تک جاتے جہاں تک یہ تیر جاتا۔ اور اس سے بڑھ کر مصائب، امام علی اصغر کے جنازے کو لے کر خیمے کی طرف چلے۔ اب امام سے ہٹ کر باپ کی گفتگو کرتا ہوں۔ ایک باپ اپنے کم سن بچے کو شیرخوار کو لے کر کربلا کے خیام تک پہنچے۔ کیسے جائیں آپ؟ کیسے صورت دکھائیں؟ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ بچوں کو تیر سے مارا ہو؟ امام نے اپنی ابا کو اڑا لیا تھا۔ جب نزدیک گئے تو امام سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ امام نے فرمایا رباب تھوڑا آؤ۔ جیسے رباب باہر آئی، امام کی کم سن بیٹی بھی باہر آ گئی۔ ابھی کچھ رباب کہنا چاہتی تھی، سکینہ آگے بڑھ کر کہنے لگی بابا علی اصغر کو پانی پلا لے آئے۔ کہتے کہتے ہاتھ سے ابا کو ہٹایا۔ اب رباب کیا کہے؟ اب رباب کیا کہے؟ یہ سخت وقت تھا۔ رباب نے اتنا ہی پوچھا مولا کیا 6 مہینے کے بچے بھی ذبح ہوتے ہیں؟ بس آخری مصائب۔ یہ واحد شہید ہے جو 2 مرتبہ شہید ہوا۔ ایک بار 3 پھل کے تیر سے گلا چھیدا گیا۔ امام نے قیام کے پیچھے جا کر زمین کھودی اور دفن کر دیا۔ جب سروں کو گنا جا رہا تھا تو اس وقت عمر سعد نے کہا کہ ایک سر کم ہے، علی اصغر کا سر نہیں ہے، جاؤ ڈھونڈو کہاں پر ہے۔ انہوں نے نیزے چبانا شروع کر دیا۔ ایک مقام پر آئے کہ زمین میں نیزہ گیا، جب باہر آیا علی اصغر کے اندر بیوس تھا۔ ماں کا دل تڑپ گیا۔ رباب زمین پر بیٹھ گئی، آواز دی مولا اس امانت کو بھی انہوں نے زمین سے نکال لیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، جہاں جہاں پر بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو ذلیل و رسوا فرما، دشمنان سرسخت اسلام کو نابود فرما۔ پروردگارا جتنے مظلوم ہیں پروردگار، فلسطین، یمن، افغانستان اور جہاں جہاں پر بھی مظلوم ہیں پروردگار، ان کے لیے ان کی آسانی کے لیے فرج نازل فرما۔ پروردگار علماء احرام مراج تقلید حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی بالخصوص ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی کو طول عمر عطا فرما، آپ کے دست مبارک سے دشمنوں کا خاتمہ فرما، امام زمان ارواحنا لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔